خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ بیان میں شامل رہیں گے۔ آج کے بیان میں آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق اکبر، سب سے بڑے عاشق، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حیات کے چند پہلو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر اس وقت فیضان صدیق اکبر کی بہاریں ہیں، تو چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، کچھ ذکر مبارک ہم بھی اس مبارک ہستی کا کیے لیتے ہیں کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور جس کی تعریف اللہ کے پیارے حبیب نے فرمائی عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن میں بھی ان کی تعریف ملتی ہے اور حدیثیں تو اتنی ہیں ان کی تعریف پر کہ ایک سلسلہ مکمل انہی کی تعریف پر پورا سلسلہ ہو جائے، اتنے ارشادات اور پھر اس کی وضاحتیں ہمارے علماء نے بیان کی ہیں۔ البتہ چند پہلو کوشش کروں گا مختصراً ان کے بیان کر سکوں، آپ بھی عشق و محبت اور توجہ کے ساتھ ان کی سیرت کے ان نمایاں پہلو پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ و مقام عطا کیا۔ یہ جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، فیصلہ کر لیا۔ ابھی راستے میں تھے کہ قبیلہ قارہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام ہے ابن دغنہ، غین نون ہا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری قوم مجھے مکے میں اب رہنے نہیں دیتی، کیا کروں؟ اس نے کہا کہ بھلا تمہارے جیسے
شخص کو کوئی کیوں اپنے شہر سے نکال سکتا ہے؟ آؤ میرے ساتھ واپس چلو. چنانچہ ابن دغنا نے قریش کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل اور جو خصوصیت بیان کی نا، وہ اب سنیے. کہتا ہے کہ یہ شخص جسے تم تنگ کر رہے ہو، کیا تمہارے سامنے اس کے اخلاق کی مثال نہیں ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ یہ بے قصوں کی مدد کرنے والا ہے، صلہ رحمی کرنے والا، مقروضوں کا بار اٹھانے والا، مہمان نوازی کرنے والا، مصائب، مشکلات و مصیبتوں، پریشانیوں میں حق کی حمایت کرنے والا ہے. بھلا ایسے شخص کو بھی کوئی اپنی بستی سے نکالتا ہے کیا؟ تو آپ غور کیجئے کہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی پیاری خصوصیات ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خصوصیات سے نوازا، اور کس طرح ایک شخص قریش کے سامنے آ کر، دشمنوں کے سامنے آ کر بیان کر رہا ہے کہ تم ایسے شخص کو تکلیف پہنچا رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات سے نوازا ہے. آپ تاجر تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، اور کپڑے کے تاجر تھے. اور تجارت کے معاملے میں اگر ہم آپ کے پہلو پر غور کرتے ہیں تو آپ کی تجارت کا معاملہ امانت داری، دیانت داری اور حسن معاملہ پر مشتمل تھا، جس کی شہرت دور دور تک تھی. کتاب میں لکھا جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے. یعنی آپ اچھے تاجر تھے، جس کو ہم بزنس مین کہتے ہیں، ٹریڈر کہتے ہیں. اور اعلان نبوت سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سفر بھی ثابت ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مبارک حیات کے مختلف پہلو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تو جو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، یقیناً وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق سے محبت نہ کرے؟ یہ کیسا مطلب ایک مسلمان ہو اور صدیق اکبر سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو الحمدللہ ان کی محبت، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کو یہ عطار صدیق اکبر سے پیار ہے، ہم کو الحمدللہ صدیق اکبر سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ وہ اخلاق کریمہ ہیں، اور ان کے حسن اخلاق اور ان کے کردار کی جھلک ہے کہ مقروضوں کا بار اٹھانے والے، صلہ رحمی کرنے والے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والے، مشکلات اور پریشانی اور مصیبتوں میں حق کا ساتھ دینے والے. یہ ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کی ایک علامتیں ہوتی ہیں. اور پھر جب ایک ایسا شخص مارکیٹ میں آتا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی کے ماتھے پر، پیشانی پر نماز کے نشان، تو دھوکہ مت کھانا. یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص بازار میں کیسا ہے. آپ کو پتا اچھا خاصا نمازی آدمی، پرہیزگار کہلانے والا آدمی، جب کاروبار کی باری آتی ہے، جب گاہک جا رہا ہوتا ہے، سودا جا رہا ہوتا ہے، آرڈر ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، تو پھر کمپرومائز کے نام پر، سیکریفائی کے نام پر، سب چلتا ہے کے نام پر نہ کرنے کا کرتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، امانت داری کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیانت داری کے ساتھ بیٹھے ہیں، شرافت کے ساتھ بیٹھے ہیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ بیٹھے ہیں، حسن معاملے کے ساتھ بیٹھے ہیں. یعنی اگر کوئی ایسا پریشان حال آئے تو اس کی پریشانی دور کریں. ہم کاٹنے کے لیے بیٹھتے ہیں. مسلمان کاٹنے کے لیے نہیں بیٹھتا. یہ تو الدین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. اور ویسے بھی کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دینا. اب آپ کی دکان پر ایک شخص آیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیچارہ پریشان حال ہے اور اتنا وہ مضبوط آدمی نہیں ہے، آپ کو اس کی غربت کا بھی پتہ ہے. دیکھو عموماً ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. میں ایک تاجروں سے، امیر اہل سنت نے پچھلے دن ایک بات کی تھی، اسی کا خلاصہ اپنی تاجر برادری سے مشورتاً عرض کرتا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک شخص آیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غریب ہے،
اور میری دکان پر جو چیز ہے یہ اس کو ضرورت ہے مگر یہ چیز مہنگی ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ چندہ دیتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر ایک شخص یہ چشمہ لینے کے لیے آیا ہے، پتہ ہے یہ غریب آدمی ہے، اس کو یہ چشمہ لینا ہے. اب یہ چشمہ 500 روپے کا، مثال دے رہا ہوں، چشمہ 500 روپے کا ہے. اب یہ بیچارہ 500 روپے کہاں سے افورڈ کرے گا؟ یار آپ کم کر دو نا. یار میں کہاں سے کم کروں؟ اب آپ ویسے چندہ تو دیتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہو نہیں کرتے؟ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہو، پریشان والوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو یہ چشمہ آپ کو 400 کا پڑا، آپ 500 کا بیچ رہے ہو، مثال دے رہا ہوں. وہ ضرورت مند ہے، آپ اس کو 200 کا دے دو. آپ بولو گے مجھے لاس ہوا، آپ کی دکان کو لاس نہیں ہوا. آپ نے کسی کو تو چندہ دیتے ہیں، کسی کو تو مدد کرتے ہیں. 300 روپے جیب سے نکال کے گلے میں ڈال دیں، 300 روپے گویا کہ آپ نے اس کی مدد کر. اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں تیری مدد کر رہا ہوں؟ کیا یہ مدد نہیں ہے؟ اور اس وقت آپ دیکھیں بعض لوگ سستی دکانیں کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب وہ ہر سستی دکان سستی طور پہ چلے اور ہر ایک غریب تک اپنی وہ معاملہ پہنچانے میں کامیاب ہو یا نہ ہو. تو ہم جو دنیا بھر کو چندہ دیتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں ضرورت مند کو چندہ دینا، دینی اداروں کو چندہ دینا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کام کے لیے چندہ دینا، سب مدینہ مدینہ. مگر میں مدد کا، تاجر برادری کو بالخصوص مدد کرنے کا، لوگوں کے کام آنے کا، حسن معاملہ کرنے کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں. اس میں آپ کے کوئی نام نہیں ہوگا، کوئی نہیں پہچانتا، آپ کی کوئی شہرت بھی نہیں ہوگی. آپ 4 آدمی کو بولو بھی نہیں کہ میں نے اس کی یہ مدد کی ہے. کیوں اپنی نیکی کو برباد کرتے ہیں آپ؟ اس کو بھی بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں 300 روپے اپنی جیب سے ڈالوں گا؟ اب نارمل رہیں. جب نیکی کرنی اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ آپ نے کیا چھوڑا اور کیا ڈالا. جب لینا اجر اللہ سے، ثواب لینا اللہ سے، جنت دینی رب نے، جہنم سے بچانا رب نے، برکت دینی رب نے، قبول کرنا رب نے، تو آخر کسی فرد کو بتا کر آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ 300 روپے نکال کر آپ اپنی جیب سے دے دے گا؟ نہیں ہے. زیادہ کیا بولے گا؟ ارے واہ اتنا اچھا کام کیا. اب اگر یہ بولنا ہمارا ریاکاری کی وجہ سے ہو گیا یا حب جا کی وجہ سے ہو گیا، دکھاوے کی وجہ سے ہو گیا، تو 300 تو گئے، الٹا ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کا گناہ گلے پڑے. تو اس لیے یہ ایک مطلب کہ وہ ذہن میں مدنی مشورہ آیا. تو جو تاجر برادری ہے، جو دکانداری کرتے ہیں، ریٹیل کا کام کرتے ہیں، ہول سیل کا کام کرتے ہیں، جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں، اگر ثواب کی نیت سے اس طرح غریبوں کی مدد کرنا چاہیں تو یہ طریقہ کار ہے. کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. 10 کے سنگ 200 میں آدھا ڈینوں میں زندہ دیا ہے، پتہ نہیں دیکھو کیا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے؟ غربت سے بھری ہوئی ہے دنیا یار، غربت سے بھری ہوئی دنیا. بالخصوص جو بیچارے جو غریب لوگ جو اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے کے لیے نکلتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں. اب قرضہ لے کر بچوں کی شادیاں کرتے ہیں. آپ کی دکان پر آئے، آپ کو مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، دکان پر آئے ڈنر سیٹ لینے کے لیے، بچی کو دینا ہے، نہیں دیتے تو بچی تکلیف میں دینا. اب ڈنر سیٹ مثال کے طور پر 10,000 روپے کا، آپ نے کتنوں کی شادیوں میں پیسے دیے ہوں گے، اخبار میں نام بھی نہ فوٹو بھی چھپوائی ہوگی. تو کچھ آؤ نا اس طرف. میں ڈنر سیٹ کی مثال کے طور پر دے رہا ہوں. اب 10,000 کے ڈنر سیٹ ہے، آپ کو پڑا 8,000 روپے کا، 2,000 روپے آپ نفع کما رہے ہو، اس کو دے دو نا 7,000 روپے میں، 5,000 میں دے دو. 5,000 روپے نکال کر اپنے جیب سے گلے میں ڈالو. دکان کا لوس کرنے کا میں آپ کو نہیں کہتا. کیا کوئی کیشیئر کو بھی کیوں پتا چلے کہ ہمارے سیٹ صاحب نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، چندہ دیا؟ نہ کسی کو نہ پتا چلے. بچوں کی امی کو بھی کیوں بتاتے ہو، اپنے بچوں کو بھی کیوں؟ ہاں اب نیت اچھی ہو بچوں کو یوں کہ بچہ کل دکان سنبھالے گا تو میرا بچہ بھی یہ سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترکیب رکھے. تو اچھی نیتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن ہماری اچھی نیتیں بنتی نہیں ہیں. ہماری نیتوں میں فتنہ فساد ہوتا ہے. ہم شہرت اور عزت چاہتے ہیں، تبھی تو نیکی بتا دیں. ورنہ کبھی مارکیٹ میں جا کے بولا کہ میں نے اتنے کا کاٹا، آپ بات بتا دیں بھی کہ اتنے کا کاٹا ہے، تو وہ یہ کہ ہمارے چلتے ہیں، اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ چلے تجارت کی بات چلی تھی تو میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی روشنی لیتے ہوئے کچھ ہم اپنے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کریں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اتنی پیاری سیرت مبارکہ ہے ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سوال کیا، کون ہے جس نے آج اللہ کی خاطر نفلی روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ عرض کی، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول میں نے کھانا کھلایا ہے۔ پھر سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ عرض کی، اللہ کے رسول میں نے عیادت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چاروں خوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری خصوصیات کے جامع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی میں اس پر بھی اتفاق ہے کہ جماعت صحابہ میں، یعنی یوں سمجھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت میں یہاں تک لکھا گیا سب سے زیادہ شرعی مسائل جاننے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ شرعی مسائل کے جواب دے دیا کرتے تھے، جو کہتے ہیں فتویٰ دے دیا کرتے تھے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور آپ کا شمار کاتبین وحی جو وحی لکھا کرتے تھے نا، ان میں بھی آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کی معلومات کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کروں، جن شخصیات کے نام کاتبین وحی جو وحی لکھا کرتے تھے، ان میں جن کے نام ہیں ان ناموں میں سے میں نام بیان کرتا ہوں: صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، زید بن ثابت، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارقم، ابی بن قاف، ثابت بن قیس، خالد بن سعید بن عاص، حنظلہ بن ربیع اسدی، معاویہ یعنی امیر معاویہ بن ابی سفیان، اور شرحجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ وہ مقدس نام ہے جنہیں کاتبین وحی میں شمار کیا جاتا ہے، جو وحی لکھا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی۔ مزید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر میں خصوصیت بیان کروں تو وہ ہے آپ کی خلافت۔ جب آپ خلیفہ بنے اس وقت کا میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال ظاہری فرمانے کے بعد ایک نیا معاملہ صحابہ کرام کے سامنے آیا نا، کہ اب کیا؟ تو خلافت اتفاق رائے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول بنایا گیا۔ اب یہ ان کی زندگی کا نیا پہلو، ایک نئے تجربات، ایک نیا، بالکل ایک نئی چیز تھی۔ اور اس میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر کفار کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا تھا، اس کو باقی رکھنا۔ جو مرتدین یعنی جو دین سے پھر رہے تھے ان کا فتنہ، زکوٰۃ کے منکرین آ گئے ان کا فتنہ، اس طرح کئی ایسے فتنے تھے، ان کی سرکوبی اور ان کا کمال تدبر کے ساتھ ان کی صفائی کی، اور یہ فتنے فساد جو تھے نا ان کو مطلب کہ ان کا صحیح مقابلہ کیا۔ اب ایک عجیب انداز ان کا سامنے میں آپ کو عرض کروں کہ
اب جیسے میں نے کہا تھے تاجر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان سے ثابت ہے. اور صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس، یہ ان کی زندگی کا جو کہتے ہیں نا کہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو یہ ان کی زندگی ہے. صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. تو اب جب خلافت کی ذمہ داری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر آئی تو آپ اگلے روز بازار کی طرف چل دیے. کیوں؟ خرید و فروخت کرنی ہے، کمائیں گے تو بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے. اب ملاقات ہوئی آپ کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے. دونوں نے پوچھا کہ ایک خلیفۃ الرسول کہاں کا قصد ہے؟ فرمایا روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں. اب انہیں تشویش ہوئی، اب یہ سارا نیا ہے نا، ہر چیز نہیں ہے، اب کس سے پوچھیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے، اب جو فیصلہ کرنا ہے انہوں نے مشاورت سے کرنا ہے. تو پھر مشاورت ہوئی کہ فکر معاش میں اگر یہ مشغول رہتے ہیں تو امور خلافت کا کیا بنے گا، جو امت کی رہنمائی کے جو کام ہے اس کا کیا بنے گا. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر مہاجرین کے سامنے یہ معاملہ بھی پیش کیا گیا. پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ انہیں بیت المال سے روزانہ وظیفہ دیا جائے گا جس سے یہ اپنا گھر بار چلائیں گے. اور ایک قول کے مطابق یہ تھا روزانہ کا 2 درہم. چنانچہ اس معاملے میں میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا باقی ماندہ جو مال تھا وہ بیت المال میں جمع کروا دیا. اب مجھے تو وہاں سے آ رہا ہے، یہ ایک ایسا کام جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ عمل بنا. پہلا تو وہ کہ ان کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ فکر ماں سے آزاد ہو کر امور خلافت اور امت کے جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اپنا وقت دے سکیں. یہ ہوا جب وہ حل آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں اپنا سارا باقی ماندہ مال بیت المال میں جمع کروا دیا. اور جب آپ کا آخری وقت آیا، اب یہ چلتا رہا، جب آپ کا آخری وقت آیا تو اپنی لخت جگر ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک حبشیہ لونڈی جو ان کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک سیاہ غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا. یہی ان کی کل کائنات تھی. خلیفہ رسول، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول کی جو کل چیز تھی کیا تھی، جو فرمایا کہ میرے بعد یہ بیت المال میں جمع کروا دینا، وہ یہ چیزیں تھی جو میں نے بیان کی. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھجوا دیا، کیونکہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد جو خلافت منتقل ہوئی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ اپنے بعد آنے والے حکمران کو سخت امتحان میں ڈال دیا. اور بھی بہت سارے ان کے متعلق مدنی پھول ہیں، لیکن اب میں یہاں پر ایک دوسرے پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں رجوع کروں گا میرے آقا
امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کی طرف کہ، اور یہ ایک اہم پہلو کی طرف میں میرے حاضرین اور میرے ناظرین کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ تجارت کے فضائل اپنی جگہ پر، اپنے ہاتھوں کی کمائی کے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک باب باندھا ہے، کسب کا باب باندھا، ایک چیپٹر ہے کمانے کا، رزق حلال کمانا، فضیلت، یہ وہ، اس کے جو بھی تجارت کے اور کمانے کے جو پلس مائنس ہیں ان کو بیان کیا ہے، ایک قسمیں بیان کی ہے، بہت طویل اور بڑا جامع اور معنی باب ہے۔ اب اس میں آپ نے ایک ہیڈنگ دی ہے جو میں اس سے متصل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسب ترک کرنا کس کے حق میں افضل ہے، یعنی کمانے کو ترک کرنا۔ ہم تو کہتے ہیں یار کماتے نہیں ہو آپ، تو اب نہ کمانا بھی کیا کسی کے لیے افضل ہے؟ سمجھئے اب آپ، اس کی وضاحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ذکر صدیق اکبر آپ نے خود کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ فرماتے کسب ترک کرنا یعنی کام کاج نہ کرنا 4 طرح کے لوگوں کے لیے افضل ہے۔ نمبر 1، عابد جو بدنی عبادت میں مصروف رہتا ہے، یعنی ایسا عابد، اس کے حاشیے میں اتحاف السادات المتقین، یہ احیاء العلوم کی شرح ہے، اس کا حاشیے میں ہمارا المدینہ العلمیہ نے لکھا ہے کہ یعنی ایسا عابد کہ اگر کسب میں مشغول ہوگا، کمانے میں مشغول ہوگا تو عبادت چھوڑ بیٹھے گا، کیونکہ کسب تو صبح و شام کی مشغولیت چاہتا ہے۔ تو ایسا عابد جو بدنی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو احوال و مکاشفات کی علوم میں قلبی عمل و باطنی سیر میں مصروف ہو۔ نمبر 3، وہ عالم جو ظاہری علم کی تربیت یعنی دینی طالب علموں کو تعلیم دینے میں مصروف ہو، جس سے لوگوں کو ان کے دین کے سلسلے میں نفع ہوتا ہے، جیسے مفتی، مفسر و محدث وغیرہ۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسلمان کے مصالح یعنی معاملات کی اصلاح میں مصروف ہو، کہ اس نے مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری لی ہوئی ہو، جیسے بادشاہ، قاضی، جسٹس اور گواہ وغیرہ۔ لکھتے ہیں کہ مذکورہ لوگوں کی کفالت اس مال سے کی جائے جو مسلمانوں کے مصالح کے لیے مقرر ہے، یعنی بیت المال یا پھر اوقاف کے اموال سے۔ بس اس صورت میں ان لوگوں کا بیان کردہ اعمال میں مصروف لینا کام کاج میں مشغولیت سے افضل ہے، کہ اب یہ امت کی اصلاح کے لیے، یعنی اس میں ان لوگوں کو خاص طور پہ لے، یعنی جو لوگ امت کی اصلاح کے لیے مصروف ہیں اور ان کا منصب یہ ہے کہ یہ امت کی اصلاح کریں، اگر ان کو آپ قصبے معاش میں ڈال دیں گے تو وہ کام جو امت کی اصلاح کے لیے وہ رہ جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ مذہب اصلی پر، یعنی پہلے شروع میں امامت کی اجرت جائز نہیں تھی، اگر کوئی امامت کرے گا تو وہ تنخواہ نہیں لے سکتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں تھی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے، حکمرانوں کے وظائف سے، مشاعرے اور وظائف کے ذریعے امام حضرات کی خدمت کی جاتی تھی۔ پہلے علماء کی خدمت کی جاتی تھی، جو علم دین کے لیے وقف ہوتے تھے، جو کام کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے لیے ٹھیک ٹھاک انعامات اور ٹھیک ٹھاک وظائف دیتے تھے۔ خود بادشاہ عالمگیر، جس نے عالمگیری لکھوائی، کتابوں میں لکھا کہ لاکھوں لاکھ کے تحفے اور انعامات ان علماء کو دیے گئے جنہوں نے عالمگیری لکھی۔ اور یہ تو ایک یہ ہسٹری الگ ہے، سٹوری الگ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بند ہوئی، جب یہ بند ہوئی تو ظاہر ہے کہ اب امام وغیرہ جو تھے وہ فکر معاش، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نکلے ہی نا کہ بھائی میں بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا، شوہر پر نان نفقہ تو واجب ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں بند ہوئی، تو اس لیے ہمارے بعد کے علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ اگر یہ امام حضرات کمانے کے لیے مارکیٹ میں آئیں گے تو مصلح کون سنبھالے گا؟
نماز کون پڑھائے گا؟ کبھی آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے. لہذا امامت کی اجرت جائز قرار دی گئی. تو اس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جب دیکھو آپ مولانا حضرات حلال کو حرام کر دیتے ہو, ناجائز کو جائز کر دیتے ہو, جو آپ کی مرضی آتی کرتے. یہ بعض لوگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ اصل میں ان کے علم نہیں ہوتا, انہوں نے معلومات حاصل نہیں کی ہوئی ہوتی. شریعت کا کانسٹیٹیوشن, اصول و ضوابط, ایکٹ و پرنسپلز, یہ مفتیان کرام جانتے ہیں. وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کون سا مسئلہ کس وقت کس صورت میں تبدیل ہوتا ہے. آپ عوام نہیں جانتے. جب عوام یہی جانتی تو عوام کا کام اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ جج جانتا ہے کہ کس ایکٹ کے تحت, کس سیکشن کے تحت, کس امینڈمنٹ کے تحت کون سی چیز آتی ہے. وکیل کہیں کہیں سے کوئی بات لے کر آ جاتا ہے, جج کہیں نہ کہیں سے کوئی بات لے کر آ جاتا ہے, کیونکہ اس نے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا ہے, قانون کو پڑھا ہے, اصول کو پڑھا ہے, اس کے پاس سارے راستے موجود. اب عوام بولے گا یار یہ جج کون سے نہیں لے کر آ گیا, یہ وکیل صاحب کون سے نہیں لے کر آ گئے, تو وہ بولے گا یار تم آتا ہوتا ہے نہیں, کیوں خالی خالی پنچات کرتا ہے. یہی چیز ہمارے مذہبی لوگوں کے لیے ہماری سوچ نہیں ہے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, جنہوں نے حدیث پڑھی ہے, پھر یہ موٹی سی بات اتنی سی سمجھ میں نہیں آتی ہمارے لوگوں کی کہ وہ دین, وہ اسلام, وہ شریعت جس نے قیامت تک کے لیے ہے. اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا, اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم میں ختم ہو گئی. اب یہ دین, یہ اسلام قیامت تک رہنا ہے. اب ساری اتنی قومیں تبدیل ہوں گی, اتنا ماحول تبدیل ہوگا, اتنا معاشرہ تبدیل ہوگا, اتنے لوگوں کا انداز مزاج سب تبدیل ہونا. تو اسلام اور دین میں اتنی وسعت ہے کہ یہ آنے والی تمام معاملات کو گھیر سکے, آنے والے حالات کو یہ اپنے دامن میں سمو سکے, اور اس کا حل امت کو دے سکے, اس حل قوم کو دے سکے. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں علماء پیدا کیے, فقہا پیدا کیے, جو ان تمام چیزوں کو نکالتے. پھر ہر صدی کے آخر میں مجدد پیدا کیے, جو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس نکال کے دیتے ہیں, تبدیلی لا دیتے ہیں اور درست کرتے ہیں معاملے کو. تو اس میں کبھی بھی اس طرح کی کنفیوژن نہ رکھیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جس کو عموماً شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں تغیر زمان, زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بعض شرعی احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جس کا ابھی موقع نہیں ہے. ہم عام مسلمانوں کو چاہیے کہ مذہبی یعنی سنی علماء, مفتیان کرام, صحیح العقیدہ سنی مفتیان کرام علماء پر تنقید ہرگز نہ کریں. اپنی زبان کو قفل مدینہ لگا کر رکھے. ہم جانتے کچھ نہیں ہیں. یعنی جس کو قرآن کی ایک آیت درست پڑھنے نہیں آتی, اس کو کب لائے کہ وہ کسی عالم و مفتی پر انگلی اٹھائے. بیچارے کو وضو کرنے آتا نہیں ہے, بیچارے کو غسل کرنے آتا نہیں ہے, بیچارے کے کپڑے ناپاک ہو جائے تو پاک کرنا آتا نہیں ہے, اور جب زبان کھولتا ہے تو کسی مفتی کو لتھاڑتا ہے, کسی عالم کو لتھاڑتا ہے, تو یہ یوں کرتے یہ یوں کرتے ہیں. کتنی جہالت کی بات ہے یار. اعتماد کرنا سیکھیں. ماشاءاللہ زمین ہمارے علماء حقہ سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے ہمارے علماء کا, اور ان میں کثرت فرمائے, اور ہمیں ان کا مطیع و فرما بردار رکھے. تو یہ جو باتیں میں نے, تو اب اس طرح کے جو کاموں میں مصروف ہوتے ہیں نا, ان کی کفالت کرنی چاہیے. جو اللہ کی راہ میں جہاد کو گیا, تو جو پیچھے سے اس کے گھر کی کفالت کرتا ہے اس کو بھی اس کے جیسا ثواب ملتا ہے. تو ایسے مطلب کہ کئی مواقع ہوتے ہیں کہ بندہ ان تمام معاملات پر غور کرے, اور یہ جو دین کا کام کرتے ہیں, جیسے کہ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینی اس کو ہوتی ہے جو دین کی خدمت میں مصروف ہوں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو ہمیں دو تین طرح کے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے مستحق کو دی, دوسرا یہ کہ ان کو ہم نے معاش کی, مال کی فکروں سے بچایا, تو یہ مزید ہمیں دین کی خدمت میں اور مواد نکال کر اور باتیں نکال کر دیں گے, اور اسلام و دین کو اس انداز سے ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو یہ
ایک پوزیٹو اپروچ ہے. اگر ہم پوزیٹو اپروچ رکھیں گے، مثبت سوچ رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے جو دین متین کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کو فکر ماں سے آزاد کرنا. یہ نہیں یہ جملہ کہنا کہ یار کماتے کیا ہیں. یہ بتائیے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ریاست چلانے کے لیے لاکھوں لوگوں کو کاروبار سے فارغ کیا جاتا ہے اور انہیں ریاست نوکریاں دیتی ہے. ریاست ان کو تنخواہیں دیتی ہے. کس طریقے سے؟ میں ان کی پوری گفتگو کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کس طریقے سے؟ ٹیکس لے کر عوام ہی کا روپیہ لیتی ہے. اب یہ 22 گریڈ کا افسر ہو، 20 گریڈ کا افسر ہو، کہ بڑے افسر کو چھوٹا افسر ہو، اس کو جو سیلری ملتی ہے وہ سیلری کہاں سے مل رہی ہے؟ ایک ٹیکسز سسٹم ہے، ٹیکسز کا نظام ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کی ریاست چلانے کے لیے لاکھوں لوگ چاہیے جو فارغ الحال اور فارغ البال ہوں. اتنا بڑا اسلام کا نظام چلانے کے لیے آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جو فارغ الحال اور فارغ البال ہوں. جب یہ فارغ ہی نہیں ہوگا تو کام ہوگا کیسے؟ علماء کیسے بنیں گے؟ حفاظ کیسے بنیں گے؟ مسجدیں کون سنبھالے گا؟ تبلیغ دین کا کام کیسے ہوگا؟ کہتے تم قرآن میں نا تم میں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکل پڑیں. تو کیوں نہ ہوا کہ ایک گروہ آتا جو دین سیکھتا. تو اب جو ایک گروہ آیا تو اس کو سپورٹ بھی تو کرنی ہے نا، پیچھے سے اس کو بیک اپ بھی تو دینا ہے نا، اس کو سنبھالنا بھی تو ہے نا. تو جب تک کہ یہ بات لوگوں کہ میں اس گفتگو سے کئیوں کی شاید نیگیٹو مینٹیلٹی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مقتۃ المدینہ پر ایک پورا رسالہ ہے، وقف مدینہ. اس رسالے کا مطالعہ کریں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارا مواد ملے گا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. مظفر آباد کشمیر میں آنے والے زلزلے کے دوران ایک شخص کو 33 گھنٹے بعد ملبے کے نیچے سے زندہ نکال لیا گیا. اس شخص کا سارا جسم خوف سے کپ کپا رہا تھا. اس نے حواس بحال ہونے پر کہا کہ میں جب ملبے کے نیچے دبا ہوا تھا اس دوران 2 پراسرار آدمی میرے پاس آئے. ان آدمیوں نے اس شخص سے کیا کہا، وہ کون سی باتیں تھیں جنہیں سن کر اس پر خوف طاری ہوا اور وہ رونے لگا. یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے آج ہی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی امت مسلمہ کے دلوں میں خوف خدا عز و جل اور عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھر دینے والی شاہکار تحریر رسالہ زلزلہ اور اس کے اسباب کا مطالعہ کیجئے. یہ رسالہ آج ہی ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، 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 تیری عظمت کو سلام.